ناظرین، بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ہم اس اسٹال پہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت سی ای او فہد احسان صاحب موجود ہیں. تمام چیزیں آپ کو بتائیں، تمام چیزیں آپ کو دکھائیں، اس پروجیکٹ کی خصوصیت ہم نے آپ کو بتائی، کس طرح سے آپ اٹریکٹ ہو سکتے ہیں، وہ تمام باتیں بتائیں. فہد صاحب السلام علیکم. پہلے تو جاننا یہ چاہوں گا کہ بڑا خوبصورت آپ کا ایک منفرد سا پروجیکٹ ہے. مجھے خود بھی بریف ملی تو بڑا اچھا لگا سن کے. میں آپ کی زبانی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ایک سی ای او جو ہوتا ہے وہ بڑے خون پسینے سے اور اپنی بڑی محنت سے جو ہے پوری ٹیم کو چلا رہا ہوتا ہے، پورے پروجیکٹ کو رن کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ حکومتی سپورٹ ہو، اس کے مسائل ہوں، چاہے وہ عوام کا رسپانس ہو، مسائل ہوں. ان تمام چیزوں کو کلیکٹیولی آپ کیسے بیان کرنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں، جب ہم نے بن احسان کی بنیاد رکھی تو ہمارا تعلق جو تھا وہ کلیٹن کوارٹر، مارٹن کوارٹر سے تھا، جہاں پہ مکانات کا آئے دن مسئلہ رہتا تھا. تو میرے جو بڑے بھائی ہیں فیصل بھائی، ہم لوگوں نے کافی کوشش کی کہ ہم کوئی ایسا پروجیکٹ لے کے آئیں جو اپنے عوام کے لیے کم سے کم پیسوں میں اور اچھے سے اچھا ڈیلیور کر سکیں. وہاں سے ہماری یہ بنیاد رکھی، وہاں سے ہم نے شروع کیا. بن احسان گرین سٹی کو ہم نے فرسٹ ٹائم لانچ کیا اور ایکسپو سینٹر، اسی ایکسپو سینٹر میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا 2,40,000 روپے کا. بہت ہی منیمم ہم نے اس پہ پروفٹ آف مارجن رکھا تھا، لوگوں کو زیادہ چانس دیا تھا. حالانکہ اس وقت اگر آپ وہاں کا وزٹ کریں گے، اس جگہ کا جو ایریا تھے جہاں پہ مختلف پروجیکٹ چل رہے تھے، 7 لاکھ، 10 لاکھ، 12 لاکھ، تو بہت کیلکولیشن کرنے کے بعد ہم نے 2,40,000 کا پلاٹ اس وقت لانچ کیا. حالانکہ بہت پرابلم تھی، چیزیں تھیں، نئے ہم اس وقت کراچی کی مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوئے تھے. جو چیزیں وہاں چل رہی تھیں، پرابلم آ رہی تھیں، لوگ کا ہمارے اوپر اعتماد نہیں تھا کیونکہ ہم فرسٹ ٹائم مارکیٹ میں اترے تھے. وہ اعتماد بنانے میں ہمیں ٹائم لگا. جب 2,40,000 کا دیا تو لوگوں کی طرف سے ہمیں نیگیٹو مارکنگ بھی آئی کیونکہ یہ اتنا سستا کیوں ہے؟ بھاگ جائے گا بلڈر. لیکن الحمدللہ جب ہم نے بنیاد رکھی اپنی زمین پہ بن احسان گرین سٹی کی، ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کی، لوگوں کو جا کے ہم نے دکھایا، وزٹ کرایا، ساری ڈاکومنٹریشن ہم نے کمپلیٹ کری، اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعی کہ بن احسان کچھ کر دکھائے گا. اور الحمدللہ آج 2 سال بعد ہم اس مقام پہ ہیں کہ جب لوگ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے تھے 2,40,000 پہ، آج وہ پلاٹ 19 سے 20 لاکھ روپے کا مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے صرف ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. ڈیولپمنٹ میں ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھی کوالٹی میں ہم نے اس کو ڈیولپ کیا. ابھی بھی جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پہ لوگ آتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، ہم پہلے کہتے ہیں کہ پہلے آپ چیز کو وہاں پہ ہماری جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اس کو دیکھیں، وزٹ کریں، ڈاکومنٹریشن دیکھیں، پھر آگے آپ ہم سے ڈیولپمنٹ یا پرچیزنگ کی بات کریں. یہ تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی تمام چیزیں. عوام کا رسپانس بھی مجھے اندازہ ہوا کہ کیسا ہے. حکومتی سپورٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ این او سیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کو کھڑا کرنے کے لیے، اور این او سیز نہ ہونے کی وجہ سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے عوام بڑا پریشان رہتی ہے. کہیں قبضے ہو جاتے ہیں، کہیں پر پوزیشن نہیں ملتی ہے، کہیں پر ایکسٹرا ڈیولپمنٹ چارجز ہوتے ہیں، کہیں پر پیمنٹ پوری ہونے کے بعد مزید پیمنٹس مانگی جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہمیں اس فیلڈ میں 20 سال ہو گئے. 17 سال ہم گوادر میں تھے. گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمیں سکھایا کہ ڈاکومنٹریشن کیا ہوتی ہے. آپ اداروں میں جائیں، بلڈر حضرات جو ہمارے ہیں وہ سب سے پہلے اداروں میں جاتے ہیں کہ این او سی کن زمینوں پہ ہوتی ہے، کن ڈاکومنٹریشن پہ ہوتی ہے. بن احسان کا جتنی بھی مینجمنٹ ہے وہ سب سے پہلے اداروں سے این او سی کی ساری معلومات لیتی ہے. ہر ایک زمین کے ہر ایک ڈاکومنٹریشن پہ این او سی نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے بھی ایک ٹائم تک اپنے نام زمین رکھنی ہے. آنے والے وقت میں ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے تو ان کو لیز دینی ہے، سب لیز دینی ہے. تو وہ پراپر ڈاکومنٹریشن ہونی چاہیے آپ کے پاس، تو پراپر این او سیز ہوتی ہیں. یہ معلومات آپ کو محکمے دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کی آپ کو سپورٹ ہوتی ہے، محکمے کی سپورٹ ہوتی ہے. آپ ایک اچھا کام کرنے اگر آپ جا رہے ہیں تو محکمے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ کو پرابلم ہو. باقی رہی بات چیزوں کی کہ آپ جب چیز فیلڈ میں اترتے ہیں تو چیزیں سامنے آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، اس کو آہستہ مینیج کرتے ہیں، چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. الحمدللہ آج جس مقام پہ بن احسان ہے، الحمدللہ خدا کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہم پہ اعتماد کیا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بن احسان یہ ثابت کرے گا کہ ان کا اعتماد ضائع نہیں ہوگا. بہت شکریہ.
हमारे साथ इस वक्त CEO मौजूद थे फ़हद एहसान साहब। और नाज़रीन, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिखाए और बताए, बड़े खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं। प्री लॉन्च कर दिया गया है, डेवलपमेंट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। और माजी के अंदर इन्होंने जिन यूनिट्स को फ़रोख्त किया था, उनकी कीमतें अब आप देखेंगे किस तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। तो मनवाया है इन्होंने अपने आप को, और उम्मीद ये करता हूँ कि आगे भी इसी दयानतदारी से, ईमानदारी के साथ आवाम के लिए खिदमत करते रहें, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल जो है वो मरहला होता है अपनी खून पसीने की कमाई से एक घर बनाना, एक ज़मीन ख़रीदना, और अपनी आखिरी आरामगाह समझ लें कि जब रिटायरमेंट हो रही होती है तो कोई शख्स चाहता है कि मेरे पास भी अपना घर हो जाती। तो ये ख्वाब आसान किया है। इस ख्वाब को आसानी के दर पर पहुंचाने के लिए बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने आप लोगों की मदद के लिए ये प्रोजेक्ट्स रखे हैं। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद फिर मज़ीद आपको एक्सपो सेंटर का विज़िट कराएंगे।